چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بڑے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا، اور پھر وہ کہانیاں بچوں کے خواب بھی بن گئی۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئی، تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے چاہتے خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کی ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دے آج آپ کو خزانہ کیا ہے۔ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جدوجہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بیہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا، اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے، لالچ چھوڑ دے۔ تھوڑا سا نا میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے، اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے، وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی معنوی اور حسین زندگی ہوتی ہے وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے، ہر چیز کو شہرت میں تولتے، ہر چیز کو خود پسندی میں تعریف میں تولتے۔ تو کرے محنت کرے، جدوجہد کرے، آگے بڑھے۔ شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھی، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبو میں نے رکھی ہوئی۔ بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آگے یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا، تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ مسین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔
میری یوں نکلے گی، عرش فرشتے بانگا مل گیا نہیں تو مکے پہ گیا ہی شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، یہ تو مر گیا ہی کوئی اور، ایسے نکلے گی میری۔ کہتے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ پرواز کر گئی، میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں، اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی، کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے، اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں، جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، اخلاص ہے ہی نہیں۔ مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا، چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں، چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہے، اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، مر گئے تو کھل جائیں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو بعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے، عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں، گزاری وہاں کے لیے، اس دیس کے ہمراہ ہی ہے۔ تو یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل یقین ہو، جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی، کرم ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، دوڑو بھائی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، فرمانے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ قرآن مجید نے کہا نا، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے، اور صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے، اتنی جنت صرف چوڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو۔ تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ 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 واہ، یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی، آخرت کی نعمتوں پر واہ واہ اتنی چوڑی۔ تو حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ کی رحمت دیکھ کے واہ واہ کر رہا ہوں۔ پھر کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں تھی، پھر 2 منٹ لگے، کھجوریں چھوڑ دی، کہنے لگے یار دیر کیوں کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ فوراً میدان کارزار میں اترے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔ آخرت پر یقین ہو تو پھر بندے کو نا پیار ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، پھر تو یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مہربان زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی، اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی، کمزور نہیں پڑنا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہیں، پر غلام بھی تو مدینے والے محبوب کے ہیں نا، کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا، اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا، ہمیں غور بھی کرنی ہے، احساس بھی پیدا کرنا ہے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟
فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، تو بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی تھا۔ میرے عزیز اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو، انہیں موت سے ڈر اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاۃ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور حدیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا، تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک کے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی نا، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔
ساری یہ اعزاز ہے, یہ کرم ہے. اب کیا ہوتا ہے, گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو, کبھی ملاقات بھی ہو, کبھی نظر کرم بھی ہو. کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے, تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے, جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی, تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے. تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں, میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا. چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے, تو ٹھیک نہیں, تو پھر بتائیں میں کیا کروں. تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے. چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. اوئے ہوئے, اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا. کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر, یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی. اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا, اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھے اسپیشل میرے لیے وقت نکالے. پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی, اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو, ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے, ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کرتے, پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو, ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو, پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو, اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے. جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو, جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو, وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا, پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائمن. میں آپ کو بتاتا ہوں, توتلا آدمی, توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ, سمجھ نہیں, توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا. مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے, اور ایک مجذوب آدمی تھے, سادے تھے, تو سلام لی تو کرنے لگے میں گل کرنی سی. تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. سادہ آدمی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے, ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا, وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے, تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے, کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں, میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو سادہ آدمی ہے, مجذوب ہے, پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد. تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے, میرا دل کرے. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا, کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, اور میرے عزیز یاد رکھو
सारी जिंदगी हुजूर की नाते पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए? हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की जियारत भी नसीब हो। तो जियारत होगी और हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं, चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लग भी जाती है, तो उस वक्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात करो, अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहनी तो नहीं पता वो हो गई गलती, वो फलाने के मुंडे ने खराब किया है, हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में मां मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाए। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने तो फरमाया है, बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे कयामत के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस्म के जिन जिन हिस्सों पर वुजू का पानी लगता रहा वो कयामत में चमकेंगे। दूर से लोग इनका नूर देखेंगे, पता चलेगा वो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ये करम होगा सुबह कयामत, ये अताएं होंगी। इसलिए मोमिन मौत से डरता सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम तारी है। और ये गुफ्तगू देखे गुलामों की, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी हाय हाय अफसोस। हजरत बिलाल फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी अफसोस है कि आप दुनिया से जा रहे। तो हजरत बिलाल ने मजमून ही बदल दिया, सोच का जाविया ही बदल दिया, फरमाने लगे ये अफसोस का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है। इसलिए कि मेरी आज आंखें बंद होगी, कब्र में खुलेंगी, मदीने वाले महबूब से भी मिलूंगा, हुजूर के गुलामों से भी मिलूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत तो मकामे मुसर्रत है, और अगर ये मिल जाए जिंदगी में। एक बद्दू ईमान ले आए, इब्ने माजा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते एक बद्दू ईमान लाए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की, इब्ने माजा में मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें एक सहाबी के साथ कर दिया, वो उनके काम काज में मसरूफ हो गए उनके साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह से माल गनीमत आया, तो तरीका मुबारक ये था कि माल गनीमत में सबको हिस्सा दिया जाता था। अगरचे वो जिहाद पे नहीं गए लेकिन हुजूर ने उन्हें भी हिस्सा दिया। तो वो सहाबी तो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं इसके लिए तो ईमान नहीं लाया था। तो हुजूर ने फरमाया फिर बताइए, गरचे हुजूर जानते हैं किस लिए लाए थे। अर्ज की हुजूर मैं तो इसलिए ईमान लाया था कि मैं रब की राह में लड़ूंगा और मैं अपनी जान पेश करूंगा, मैं शहादत के लिए ईमान लाया था, मुझे ये माल दौलत नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक और मार्के का ऐलान हो गया, जंग का ऐलान हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो, वो गए और चंद ही लम्हे गुजरे कि वो मैदान में उतरे और फिर शहीद हो गए। सहाबा किराम उनकी मुकद्दस लाश मुबारक को उठा के महबूब के कदमों में लाए। तो नबी करीम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे देखो
اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نا اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال